الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ کچھ اعمال ایسے ہیں کہ ہیں تو تھوڑے لیکن ان کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ رمضان کے مہینے میں ہمیں خاص طور سے ان اعمال کی طرف توجہ دینی چاہیے، جن میں سے مثال کے طور پر پہلے بھی بتایا جا چکا ہے تراویح کی نماز ہے کہ اس کا اجر و ثواب یہ ہے کہ آپ امام کے ساتھ آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ جو بھی پڑھ لیں تو پوری رات تراویح پڑھنے کا، تہجد پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ آپ نے ڈیوٹی کی ایک گھنٹہ پون گھنٹہ، لیکن آپ کو جو اجرت اور اجر و ثواب ملے گا تو وہ پوری رات پڑھنے کا، یعنی 8 گھنٹہ 9 گھنٹہ پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اور ایسا ہی سورہ اخلاص کے بارے میں بھی ذکر ہو چکا ہے کہ 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ سورہ کافرون قل یا ایھا الکافرون، اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ 1/4 قرآن کے برابر ہے۔ درود پڑھنے کا ثواب، من صلی علیہ مرۃ صلی اللہ علیہ بعشرا، ایک مرتبہ جو درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 10 نیکیاں 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ قرآن کے ایک ایک حرف پر ایک نیکی ملتی ہے اور ہر نیکی 10 نیکی کے برابر ہوتی ہے۔ شب قدر کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ ایک رات کی عبادت شب قدر کی، اگر کسی نے شب قدر پا لیا تو خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ نماز با جماعت، تنہا نماز کے مقابلے میں نماز با جماعت 25 درجہ یا 27 درجہ افضل ہے، زیادہ بہتر ہے۔ اسی طریقے سے عشاء اور فجر کی نماز کے بارے میں بتایا گیا کہ جو شخص با جماعت عشاء کی نماز پڑھ لے گویا اس نے آدھی رات تک نماز پڑھی، قیام کیا، اور جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی گویا اس نے پوری رات قیام کیا، پوری رات تہجد پڑھی۔ رمضان میں عمرے کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جس نے رمضان میں عمرہ کیا گویا اس نے میرے ساتھ حج کیا۔ تو یہ سب نیکیاں ہیں رمضان میں کثرت سے، یعنی چھوٹے چھوٹے کام ہیں لیکن ان کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ تو اس مہینے میں ایک مسلمان کو ان چیزوں کا خاص طور سے اہتمام کرنا چاہیے اور کثرت سے اپنے دامن کو اجر و ثواب سے بھرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ مواقع بار بار نہیں آتے، خاص طور سے شب قدر ہے اور تراویح کی نماز ہے، یہ اسی مہینے میں یہ موقع ملتا ہے، اس لیے اس کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔